اس کا تلفظ ٹھیک ہے، وہ حروف کو اپنے مخارج کے ساتھ بما صفت ادا کرتا ہے، یہ والدین کو خود ہی نہیں پتہ۔ تو چلو جسے پتہ ہے اس سے مشورہ کر لیں کہ اس جامعے میں بھیجنا چاہیے کہ حافظ صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں، کسی نے نام کے حافظ ہیں اور غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، یا پھر حافظ صاحب تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بچے غلط سنا رہے ہیں، وہ غلط سن رہے ہیں، غلط ہی پڑھا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بچے کو شروع میں ہی ہا پڑھا دیا جاتا ہے، ہا نہیں پڑھایا جاتا الا ماشاء اللہ، اور ایک بچے کو ضا کی بجائے زا پڑھایا جاتا ہے، زوئیں پڑھایا جاتا ہے اور زا پڑھایا جاتا ہے۔ اس بچے کو 7 8 9 10 سال تک زوئیں ہی پڑھایا گیا اور زا ہی پڑھایا گیا۔ اب جب بچہ بڑا ہوگا نماز میں زا پڑھے گا یا ضا پڑھے گا؟ کیسے ضا پڑھے گا؟ جب بچہ بالغ ہوگا قرآن پڑھے گا اسے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ یقیناً وہ گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے اس کی جو صفت لازمہ ہے اس کے ساتھ ادا کرنا ہر بالغ آدمی پر فرض عین ہے۔ تو وہ فرض عین کا تارک ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن کی لعنت پڑھ رہی ہے، تو جو پیچھے تیار کرنے والے ہیں انہیں پھول ملیں گے؟ انہیں کیا ملے گا؟ جنہوں نے 10 سال بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مساجد کے اندر دیکھیں 100 بچہ بٹھایا ہوا ہے، 2 4 بچے لگا دیے تم سن لو، 2 4 ادھر لگا دیے تم سن لو، ٹھیک ہے، لیکن ان سنانے سے پہلے اس کی بیس تو بناؤ۔ جب اس کی بیس بن جائے، اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، بچے زیادہ ٹائم تھوڑا ہے، تو جن کی ٹھیک ہونے کی اسے دھیان سے سن لو، کیونکہ ہم نے بیس بنا دی ہے، ان کے قاعدے کے اعتبار سے ہم نے انہیں مضبوط کر دیا ہے۔ اب ان کے حروف جو ہیں ان سے صحیح ادا ہوتے ہیں، لہٰذا اب 2 4 کی ڈیوٹی لگا کر آپ جو ہیں وہ اس طرح بچوں کے قرآن پاک سنا دیں۔ لیکن